وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال شیطان کے وسوسہ اور بہکانے سے متعلق ہے کہ انسان جب جھانکنے کے عالم میں ہوتا ہے تو کیا شیطان اس کے پاس آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شیطان کے وسوسے کا مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ خاص طور سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ اس میں شیطان نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد کیا ہے، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اکثر کو ناشکرا ہی پائے گا۔ ابن جریر الطبری اس سلسلے میں کہتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 445، معنی ثم لآتینہم من جمیع وجوہ الحق والباطل، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی باطل کی شکل میں اور کبھی حق کی شکل میں شیطان آئے گا، پھر حق سے دور کرے گا، حق سے دور کرے گا اور باطل کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا۔ فَأَصُدُّهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَأُحَسِّنُ لَهُمُ الْبَاطِلَ وَالشَّيْطَانُ يُحَاوِلُ أَنْ يَسْتَغِلَّ مَوَاطِنَ الضَّعْفِ، شیطان تو کمزوری کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کمزوری میں جیسے بدحالی میں آدمی شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْبَلَاءَ قَدْ اشْتَدَّ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْكَرْبُ قَدْ اسْتَحْكَمَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي طَرِيقِهِ لِيُفْسِدَ عَلَيْهِ إِيمَانَهُ، بیمار آدمی کے پاس جا کر اس کے ایمان کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے تاکہ جہنمی بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کا جو وقت ہے وہ نہایت ہی شدت اور کرب و الم کا وقت ہے، اور سکرات الموت تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت لسکرات، صحیح البخاری 4449، کہ موت کی سختیاں ہیں۔ یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا وَكَرْبَ أَبَاهُ، صحیح البخاری 4461، ہائے میرے باپ کی موت کی شدت۔ اور اسی طرح سے شیطان کو جھانکنے کے عالم میں ایک چانس مل جاتا ہے گمراہ کرنے کا، تاکہ گمراہی پر، ضلالت پر، شرک پر اور کفر پر انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ، صحیح مسلم 2033، شیطان انسان کے ہر کام کے وقت حاضر رہتا ہے، ہر کام کے وقت حاضر رہتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابلیس وعزتک لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، کہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روحیں رہیں گی۔ فقال، تو اللہ رب العالمین نے کہا وعزتی وجلالی
لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، مسند احمد 10,974، حسنہ الالبانی فی صحیح ترغیب 1617۔ اللہ رب العالمین نے کہا میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ یہ بات بالکل ہی یقینی ہے کہ شیطان جھانکنے کے عالم میں انسان کے موت کے وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حاضر ہوتا ہے، لیکن شیطان رب اپنے آپ کو کہتا ہے یا باپ کہتا ہے یا دوست کہتا ہے، اس کا ذکر حدیث میں نہیں آیا ہے۔ البتہ شیطان باطل کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور حق کو بدنما بنا کر پیش کرتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے جو بات رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ثابت ہو اتنی ہی پر اکتفا کرنا چاہیے کہ شیطان بڑا ہی شاطر ہے اور بڑا ہی چالاک ہے، وہ جس کو جیسا دیکھتا ہے اس کو اسی ڈھنگ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آخری وقت میں بکثرت الحاح کے ساتھ، اصرار کے ساتھ مومن کو رب سے التجا اور فریاد کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر، فتن اور مکر و فریب سے محفوظ رکھے اور آخری سانسوں تک ایمان پر قائم رکھے۔